میاں نواز شریف کو ہٹانا، ان کے اوپر مقدمے چلانا، ان کے اوپر مختلف من گھڑت الزامات لگانا، اور عمران خان کو بسر اقتدار لانا، اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد جو ہے وہ جنرل سیف فیض کی سربراہی میں اور ان کی سپرویژن میں شروع ہوا۔ اور یہ لازم اور ملزوم جو ہے عمران خان اور جنرل فیض جو ہے، جو اب جنرل نہیں رہے، ان سے یہ ٹائٹل بھی چھین لیا گیا ہے، وہ اس پروجیکٹ کے انچارج ہو گئے۔ عمران خان کا پروجیکٹ تھا جو تھا، اور 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میاں نواز شریف قید کر دیے گئے، ایک میسو دھاندلی کے ذریعے جنرل فیض کی نگرانی میں عمران خان کو برسر اقتدار لایا گیا، اور جنرل فیض جو ہے وہ اس حکومت کا سب سے زیادہ اہم جز جو ہے وہ بن گئے۔ اور اس کے بعد جو 4 سال میں عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو تباہی پھیری، اس میں جنرل فیض اور عمران خان ایک دوسرے کے پارٹنر رہے، اور پاکستان کو جس تباہی کے دہانے کے اوپر 4 سال میں لے جایا گیا، یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان دونوں نے سازش کر کے ملک کو جو ہے تباہ اور برباد کیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ عمران خان نے ڈیلیور کیا یا نہیں ڈیلیور کیا، عوام جانتی ہے کہ انہوں نے کتنا ڈیلیور کیا، اپنے کتنے وعدے پورے کیے۔ تمام مخالفین کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، اور سارا جو ہے فیض کے ذریعے، جنرل فیض کے ذریعے جو ہے یہ کیا جاتا رہا۔ دھمکیاں بھی ان کے ذریعے آتی تھیں، قید بھی ان کے ذریعے سیاسی مخالفین ہوتے تھے۔ عمران خان کو 4 سال جو ہے جو تقویت بخشی گئی، وہ وصیت ISI پہلے DGC کی حیثیت سے، اور اس کے بعد DGI کی حیثیت سے جنرل فیض جو ہے یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے، جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو تھا جنرل فیض خود بھی تھا، اور اس کا بینیفیشری جو تھا عمران خان تھا۔ اب دیکھیں، ایک چارج جو ہے جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ ٹاپ سٹی کا جو ہے وہ ہے، جس میں گاڑیاں تک جو ہے اس بندے کو گاڑیوں کو کلیکٹ کرتا تھا، اس کی گاڑیاں بھی لے لی گئیں، اس کے پروجیکٹ پہ بھی قبضہ کر لیا گیا، اس کو اغوا کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا شرمناک باب ہے، اور اس میں فائنل جو پلان کب بنا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ عمران خان کو برسر اقتدار لانا، میاں نواز شریف کو مقدمات میں الجھانا، قید کرنا، جلاوطن کرنا، اس کے سارے خاندان کو قید کرنا، اس کے ورکروں کو قید کرنا، اس کی پارٹی کے لیڈران جو تھے، قیادت جو تھی، اس کو قید کرنا، اس سب کے پیچھے ایک ہی دماغ کام کر رہا تھا، وہ جنرل فیض کا، اور اس کا بینیفیشری جو تھا، مفادات کا جو تحفظ ہو رہا تھا وہ عمران خان کے مفادات تھے۔ جنرل فیض کو عمران خان کے روپ میں خود ذاتی طور پہ حکمرانی کرنے کا موقع ملا 4 سال، اور اس حکمرانی میں انہوں نے جو کچھ کیا، میں اپنی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس ذاتی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ جنرل فیض نے اور باقی لوگوں نے مل کے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔
پارلیمنٹ کو جو ہے آئی ایس آئی کا اس وقت جنرل فیض کی سربراہی میں ایک ذیلی ادارہ بنا دیا گیا. لیجسلیشن وہاں سے ہوتی تھی. ہر وقت جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی پچھلی لان کے اندر جو ہے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیا کھلواڑ کرنا ہے, پاکستان کی تباہی کس طرح کرنی ہے, اس کے منصوبے بنتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ اس کے اوپر سٹینڈ لیا گیا. اس کے اوپر سٹینڈ لیا گیا. آئی ایس آئی چیف کا جو ہے وہ تبادلہ جب اس کا وقت آیا کہ وہ بھی آپ لوگوں کو, آپ میڈیا جو ہے مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جنرل فیض کا پروجیکٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہونا شروع ہوا. اور جن بیساکھیوں کے اوپر عمران خان کھڑا تھا, جو میسر جنرل فیض نے اس کو کی ہوئی تھیں, وہ بیساکھیاں آہستہ آہستہ اس کے سہاروں سے کھسکنی شروع ہو گئی. ہاتھ پاؤں بڑا مارا ہے. اس کے بعد کور کمانڈر کی حیثیت سے اس نے پھر جو ہے سہارے میسر کرنے کی کوشش کی, اور عمران خان کے لیے پھر 9 مئی برپا کیا گیا. اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا, پلاننگ اس کی تھی. ادارے کے اندر سے جو لوگ جنہوں نے اس ساری ٹریجڈی کو پلان کرنے میں مدد کی, وہ ادارے کے اندر بھی لوگ تھے, لیکن ساری مین پاور پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو ہے, چاہے وہ میاں والی میں تھی, چاہے لاہور میں تھی, یا چکدرا میں تھی, یا پشاور میں تھی, یا جی ایچ یو کے سامنے تھی, ساری مین پاور جو تھی, یہ ایک تباہی کا منصوبہ جو ہے پاکستان کی افواج کی, پاکستان کے طول و عرض میں, خصوصاً پنجاب اور کے پی میں جو تباہی مچائی گئی, یہ پھر ایک جوائنٹ وینچر تھا جنرل فیض کا. میں بار بار جنرل کہہ رہا ہوں کیونکہ حالی 4 دن ہی ہوئے نا, انہوں جرنیلی تو فارغ ہوئے ہیں. تو یہ عمران خان کو آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے ہیں. ان دونوں شخصیات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. 9 مئی ایک ایسا حادثہ ہے, ہماری افواج اور ان کے ہیروز کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا گیا ان کے یادگاروں کے ساتھ. آپ دیکھیں اسی فوج نے, اسی ایئر فورس نے, اسی آرمی نے بنیان المرصوص میں پھر کیا کیا, قوم کا سر اونچا کیا گیا. 78 سالہ تاریخ میں جتنا فخر جو ہے ہمیں اس جنگ میں ملا, عاصم منیر کی قیادت کے اندر ہماری ایئر فورس نے, ہماری نیوی نے, ہمارے ایئر فورس نے جو تاریخ رقم کی پاکستان دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ امیجن کریں کہ وہ منصوبہ فیض اور عمران کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو آج آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے. ایک موقع آیا جب ابھینندن پکڑا گیا. میں گواہ ہوں, اس میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. وہ ایاز صادق نے صحیح کرا کہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں, وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں. یہ انہوں نے سرگی نہیں ہون دی تھی, بندہ واپس کر دیتا ہے کہ کدھر ساتھ اسمائشی نہ پہ جائیے. فیض تے عمران نے پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. اس سال کے اندر مئی کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے, جس تاریخ پہ ہمیں فخر ہے. پاکستان کا سر اونچا ہوا واشنگٹن سے لے کے ہر دارالخلافے میں, یورپ میں, ہمارے بھائی عرب دنیا میں, مسلمان دنیا میں, چین میں, ہر جگہ جو ہے پاکستان کا جو یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا, اور پاک فوج کی اعانت کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا, اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہماری قوم کے اوپر, خدا نخواستہ
اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر ہوتا. ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی, اندر سے یہ پاکستان کو برباد کر دیتے. اور یہ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں, یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا. جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے, اپنی طاقت کے لیے, اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہیں. چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح, یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو پشوری جو ہے عمران خان کی طرح. یہ لوگ کل بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے, اور خدا نخواستہ ان کا احتساب جو ہے ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے جو ہے حق میں جو ہے وہ خیر کے لیے ثابت نہیں ہوں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ ذہین لوگ ہیں, آپ کی حالات کے اوپر بڑی کلوز جو ہے آپ کا ایک مشاہدہ رہتا ہے. آپ جو ہے 2013-14 سے شروع ہوں, اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف کو جب نشانہ بنایا گیا, اور نشانہ دیکھیں اس کے پاس, فیض کے پاس اب یہ کورٹ آف اپیل جو ہے پاک آرمی کا, اس کے پاس اپیل کر سکتا ہے. اس کے بعد آرمی چیف کے پاس جو ہے اپیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. میاں نواز شریف کو اس قسم کی کوئی فیسلٹی میسر نہ کی گئی. سپریم کورٹ نے ایک ٹرائل کیا, سپریم کورٹ کے اوپر ایک جج اعجاز الحسن صاحب لگائے گئے. اس کے بعد نیب میں دیا گیا, نیب میں 10 سال کی قید جو ہے سنا دی گئی. جج جو ہے ثاقب نثار نے جو ہے اعجاز الحسن کو لگایا گیا کہ یہ انشور کرو, یقینی بناؤ کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کو سزا ملے. میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کا حکمران بنا. اس نے تمام اپنی حکمرانی کے ادوار کے اندر جو ہے پاکستان کو سنوارا. آپ تینوں ادوار کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کو سنوارا اس نے. آج اس کا بھائی اور اس کی بیٹی جو ہے پنجاب اور مرکز کی حکومت ان کے پاس ہے, وہ پاکستان کو سنوار رہے ہیں. بڑے برے حالات میں سے نکال کے شہباز شریف لے کے آیا. اور جس طرح پاک فوج کی قیادت نے ان برے حالات میں سویلین حکومت کی مدد کی ہے, جس طرح ایک میں بار بار کہتا ہوں ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے پاکستان کو ریوائیو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہندوستان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو عناصر ہیں, فیض اور عمران کے جو اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں, یا جو جراثیم جو انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں, ان کا کلا کما ہو جائے. اور ہمارے یہ مغربی سرحد کے اوپر, میں پھر آپ کو کہوں گا, مغربی سرحد کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے. اور آج بھی عمران خان کی ایک جگہ حکومت ہے, وہ بار بار کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو. ان کے ہاتھوں سے لہو ٹپک رہا ہے ہمارے جوانوں کا, ہمارے پاکستان آرمی کے افسروں کا, پاکستانی آرمی کے فوجیوں کا, سویلینز کا, ایف سی کے جوانوں کا خون ٹپک رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو. یہ سارے ان کو بتا دیتے ہیں, یہ سارے جتنی لیڈرشپ ہے جو ہے پی ٹی آئی کی بتا دیتی ہے ان کو, طالبان کو. یہ سارے, اور یہ اس وقت جس وقت کور کمانڈر تھا فیض وہاں پہ, پھر اس کو تقویت پہنچانے کے لیے, عمران کو تقویت پہنچانے کے لیے اس نے ادھر بھی بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کیا. وہاں سے 3-4 ہزار جو ہے طالبان واپس لائے گئے, یہاں پہ بسائے گئے, لوگوں کے گھروں میں ہیں وہ, جہاں پہ سازشیں تیار ہوتی ہیں, جہاں پہ ہمارے جوانوں کو جو ہے ان کو مارنے کا, ان کو شہید کرنے کا منصوبے تیار ہوتے ہیں. یہ قوم کو آپ لوگ, میڈیا کے لوگ, آپ کا انفلوئنس ہے, آپ واضح کریں کہ کس قیامت سے ہم گزر کے یہاں پہ پہنچے ہیں. اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا جو فیض نے بنایا ہوا تھا,
اور جس کے یہ دونوں بینیفیشری تھے عمران اور یہ، اگر کامیاب ہو جاتا تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا وجود جو ہے اللہ نہ کرے اس طرح نہ رہتا جو آج ہے. ہم دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں. یہ معجزہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اچھے لیڈر دیتا ہے، قیادت دیتا ہے، فوج کی سول کی قیادت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. 63 دفعہ ٹرمپ کہہ چکے ہے کہ 8000 جگہ اسی کہیے نہ کہیے رولا پہ گیا تھا. کوئی اس چیز کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ ان کا ایک جہاز ہماری ایئر فورس نے ڈاؤن کیا تھا، انہوں نے پائلٹ جڑا ہے انہوں جنج بنا کے نہ لے گئے. تو میرے بھائیوں، کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو جنرل فیض صاحب جب دور اقتدار میں تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی مشاورت کے بغیر سب کچھ ہوتا رہے؟ دیکھیں یہ آخر جنرل باجوہ کو بھی تو سمجھ آ رہی ہو رہی ہوگی نا یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی اپنے اندر سے صاف کرنا جی پہلی دفعہ پاکستان کی سلسلہ تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے نا یہ حساب کا عمل شروع ہے. آیا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ میں اس پہ نہیں کروں گا اسپیکولیٹ. یہ معاملہ جو ہے حکومت طے کرے گی، میں کوئی پیشن گوئی نہیں کروں گا. لیکن میں ایک بار جو آپ نے بات کی ہے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو تطہیر کا یا احتساب کا عمل جو ہے جو فوج میں ہوا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 15 مہینے کے ٹرائل کے بعد ابھی ان کے اوپر اور چارجز بھی ہیں. 9 مئی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے، سب سے مقدمے چلیں گے ان کے اوپر جو ہے. یہ تطہیر کا عمل جو ہے نا یہ ہمارے صفوں میں بھی، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری سیاست میں لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جو کل پرزے تھے اس ساری سازش کے، اور یہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جس طرح احتساب جو ہے وہ اس کا ہوا ہے فیض کا، اور جس طرح عمران کا احتساب ہوا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے باقی جو کل پرزے جو ہے جنہوں نے، اور سب وہ کہتے ہیں ہمیں خبر ہے کہ لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی خبر ہے، سب کا احتساب ہوگا. آج بھی ملک میں جو لوگ جو ہیں وہ گنگناتے پھر رہے ہیں کسی نہ کسی چور دروازے کے ذریعے، وہ کہیں نہ کہیں غائب ہوئے ہیں. کوئی معافی تلافی کسی نے کرا لی ہے، کسی نے کچھ کرا لی ہے. آپ دیکھیں کس طرح نیب کو استعمال کیا. نیب کو فیض وہ اس کو کہتا تھا، ایسا ہی فیض نیب کو کہتا تھا اور نیب ہمارے خلاف استعمال ہوتی تھی. مجھے بلا کے کہا گیا کہ میاں نواز شریف کے خلاف سٹیٹمنٹ دو نہیں تو قید ہو جاؤ گے. جس میں گجرانوالے کے جلسے کے بعد میں 10 دن کے بعد قید ہو گیا. میں نے کہا میں نے نواز شریف میری شناخت نواز شریف ہے، میری سیاست کی شناخت جو ہے نواز شریف ہے. میں سیاست چھوڑ دوں گا. میں یہ الفاظ استعمال کیے. رانا تنویر گواہ ہے. ان لوگوں کو میں ان سارے منصوبے کا اس سارے کا ہم کئی لوگ جو ہیں عینی گواہ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا انہوں نے کھیل کھیلا، کیا کھلواڑ کیا. اور پتہ نہیں کتنے سال جو ہے ہم ان گھرا جو گنڈا جڑیاں بجی دیاں انہوں کھول دے رہا دے جڑی فیض سے عمران بن کے گئے. پاکستانی عوام کو احساس ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں نہ صرف یہ ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، نہ صرف ان سے جان چھڑائی ہے بلکہ ساتھ فتح دی ہے، مہربانی کی ہے. اور یہ قیادت جو ہے، اچھی قیادت ملنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں شامل ہوتی ہے. اور پھر سال وہ نوازتا ہے. جی صاحب میرا سوال ہے، جنرل فیض کا جو معاملہ جو چل رہا ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات سے انکاری ہے کہ جنرل فیض جو کام کرتے رہے ہمیں ان سے لا علم ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
ਭੁੱਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਐਡੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ टेक ओवर करने की भी धमकी दी थी, मीर को सरबराह बनाना चाह रहे थे। मुझे नहीं पता किसको सरबराह बनाना चाहते थे, प्रोजेक्ट तो अव्वल और आखिर इमरान खान था। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ। साहब इस वक्त जो मुल्की हालात हैं और जो पाकिस्तान है दो सदों पर लड़ रहे हैं, अंदरूनी भी और बैरूनी भी, तो आप क्या समझते हैं जो इस वक्त दरअंदाजी हो रही है अफगानिस्तान से, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका किया कि अभी तक खतरात जो है वो मंडला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे भी तरीके इंसाफ का कहीं ना कहीं हाथ है? तो आलमी सतह पर इस वक्त पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसे? देखें, ये तरीके इंसाफ अगर तावन करे और बार बार जो है उनसे गुफ्तो शनीद या उनसे नरमी की बात ना करे तालिबान के साथ, और सरहद में जो सबसे बड़ा टारगेट है, जो नुकसान सबसे ज़्यादा सरहद के अवाम जो है, केपी के अवाम जो हैं वो उठा रहे हैं। अगर वहाँ की हुकूमत जो है वो तावन करे, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ तावन करे, वफाक के साथ तावन करे और शाने से शाना जोड़ के जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़े, उनको बता ना दे, तो मेरा ख्याल है कि हम जो है चंद दिनों के अंदर इसका कला के मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आज वहाँ पे खून रेज़ी होती है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि उनके इनएक्शन की वजह से, उनके कार्रवाई ना करने की वजह से, वफाक के साथ तावन ना करने की वजह से वहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो बढ़ी है। तालिबान को जो है उनके हौसले बड़े हैं, उनको सब पता है, बता देने जाते हैं ना, इनको पता है कहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ पे बता देते हैं। अच्छा फैज साहब, परवेज मुशर्रफ को भी बड़ी सख्त सजाएं सुनाई गई थी, उसके बाद उसको महफूज रास्ता दे दिया गया था, क्या जनरल फैज को भी इन सजाओं के बाद किस तरह का रास्ता? देखें, मैं ये दो चीज़ें ज़रा, अगर आपने तारीख जो है आपको याद है, ये बच्चे तो नहीं समझते जिनमें जो वो एक्चुअली डायरेक्ट क्लैश था फ़ौज की इंस्टीट्यूशन का और सिविलियन हुकूमत का। मैं बड़ी फ्रैंकली बता रहा हूँ, यहाँ पे जनरल फैज़ का ट्रायल जो है फ़ौज ने खुद किया है, ऐसे कोई सिविल जज की अदालत नहीं होया, बड़ा ये ना जवाब। गवर्नर राज की बातें हो रही है, फिर आखिर की तहकीक की जा रही है, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? नहीं, मैं ये इकदाम जो है सोच समझ के लिए जाते हैं, इनके क्या मुसमरात होते हैं, क्या नताइज होते हैं। हम इस वक्त वहाँ पे जो हालात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो है अपने दोस्तों के साथ जो है ना, जो ममालिक हैं हमारे दोस्त जो है, जो सरहदें हैं जिनकी मिलती हैं अफ़गानिस्तान के साथ, उनके साथ भी राब्ते में हैं। हम अपने दूसरे भाइयों के साथ जो है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, ईरान, उनके साथ भी राब्ते में हैं। कल भी शहबाज शरीफ साहब ने जो है अशकाबाद में ये स्टेटमेंट दी है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दोस्तों की जो है जो एफ़र्ट्स जो हैं, जो उनकी एक कोशिश जो है वो कामयाब हो और अफ़गानिस्तान जो है उनकी हुकूमत जो है वो समझे कि इस अमन में उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनका है। पाकिस्तान और बाकी ममालिक का फ़ायदा जो है बाद में होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो अफ़गानिस्तान का है। अमन अगर वहाँ पे कायम हो, सारी दुनिया मिल के जो है उनकी तामीर नौ में मदद करेगी, लेकिन उनको जो है वो भूल ही नहीं रहा कि वो एक आज भी वो हालत जंग में है। उनके पास हुक्मरानी किस तरह की, जिस तरह की भी है इस वक्त है, उनको ख्याल करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो भारत का इस वक्त काबुल में इन्फ्लुएंस जिस किस्म का भारत का हो गया हुआ है। दहशतगर्दी के पीछे अफ़गानिस्तान भी है और उस दहशतगर्दी के पीछे भारत भी है। भारत और अफ़गानिस्तान मिल के इस दहशतगर्दी के पीछे है।